ایک بندے کو کراچی کے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا دینے سے منع کر دیا گیا کیونکہ اس نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کراچی میں بہت پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اور کراچی بینچوں پہلے یورپ کا حصہ تھا، اس لیے اگر تمہیں کراچی میں کھانا کھانا تو اچھی طرح تیار ہو کے سوٹ بوٹ پہن کے آنا پڑے گا۔ یہ ریسٹورینٹ والا کہیں ہندو تو نہیں جو کاسٹ سسٹم پہ بلیو کرتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کو ڈیوائڈ اس طرح کرتا ہے جس نے انگریزوں جیسے کپڑے پہنے ہو وہ اونچا اور جس نے شلوار قمیض پہنی ہو وہ انفیریئر۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اگر شلوار قمیض پہنی ہو تو بندہ جاہل ہوگا۔ یہ پینٹ شرٹ پہن کے سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن بن گئے، انہیں لڑکیوں کی طرح چھوٹے کپڑے پہن کے خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جاہل اور کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ان جیسا بننا چاہتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے لوگ اپنے کلچر سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پینٹ شرٹ کا امیر یا پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بہت دیر انگریزوں کے غلام رہے اور غلامی کر کر کے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا جو وہ کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ شلوار قمیض پہننے کی ایک وجہ یہ ہے یہاں گرمی بہت ہوتی ہے اور اس میں بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ 45 ڈگری کی ہیٹ میں اگر بندہ پینٹ کوٹ پہن کے پھر رہا تو ویسے ہی پاگل لگتا ہے۔ تم سعودی عرب کو دیکھ لو یا اور جتنی بھی امیر عرب کنٹریز وہ لمبے لمبے قمیض سے پہنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ جاہل یا غریب ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی عقل ہے اور وہ اپنے کلچر پہ پراؤڈ ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے اس بندے کو کہا کہ تمہیں کھانا نہیں دینا کیونکہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں اس سے کھانے کا کیا لینا دینا۔ تمہیں اس سے کیا ٹینشن ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، اس نے پیسے دے کے کھانے ہیں وہ کون سا مانگنے ہیں۔ ویسے ایسے حرکتیں ریسٹورینٹ اکثر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ خود کو ایکسپینسو کہتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کے کسٹمر کو آنے دیں تو پینٹ شرٹ والے جن کو یہ اعلیٰ لوگ سمجھتے ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ یہ پینڈو کدھر آ گیا ہے۔ ویسے ریسٹورینٹ والوں کی اس طرح کی حرکتیں کرنے کے پیچھے ان جاہل امیر لوگوں کا بھی قصور ہے جو اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں۔ آخر کسی نے پڑھے لکھے جاہلوں والی بات ایسے تو نہیں کہہ دی ہوگی، یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں، اور یہ خود کو کلاسی لوگ سمجھتے ہیں۔ اور جس بندے کو انہوں نے منع کیا تھا وہ پھر وکیل نکلا، وہی بات کہ شلوار قمیض کا پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں، تو اس نے کیس کر دیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو پھر ریسٹورینٹ والوں نے وہی کلاسک جواب دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور میں اس سے متعلق ایک پوسٹ کے نیچے کمنٹ پڑھ رہا تھا تو ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ ان کا ریسٹورینٹ ان کی مرضی۔ تو پھر جب عدالت نے ان سے جواب مانگا انہیں کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم پڑھے لکھے ہم ایسے کسٹمر نہیں چاہتے، لیکن انہیں پتا نہ کہ اس سے دھندا بند ہو جانا۔ ان انگریز کے بچوں کو شاید پتا نہیں جو اصل انگریز وہ بھی آج کے دور میں امیر اور غریب کا فرق نہیں کرتے، لیکن یہ بینچ اسی دور میں جی رہے ہیں جب انگریزوں نے دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ انڈین اور کتے الاؤ نہیں، وہ تو اپنی غلطیوں سے سدھر گئے، لیکن یہ اب بھی جاہل کے جاہل ہی، لیکن ہر جاہل کی طرح خود کو سمجھتے جینیس ہی ہیں۔ آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہے۔ اور جب جہالت کی بات ہو ہی رہی کہ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بی ایل اے یہ سب کرے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں مجھے بتانا چاہیے، انہیں ویسے پتا ہوگا، یا پھر ان کا اس طرح کہنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بیچ نفرت پھیلے۔ خیر آخر میں یہ وہی چیز ہے جس کا عام بندے کو کبھی بھی پتا نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ اس کے علاوہ شاید الطاف حسین کا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے، وہ بھی ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بتا دوں اگر کسی کو فکر ہو رہی ہو۔ ویسے شاید یہ کچھ ان لوگوں میں سے ہے جن کے مرنے کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی صحت کی کرتے ہیں وہ شاید فیملی والے ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر دعاؤں کی بات کریں جس کے لیے گھر کے علاوہ بھی بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ شاید عمران خان ہے۔ اس کے اچھا یا برا ہونے کی بات الگ ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ خیر بات یہ کہ اس کے بیٹے شاید اس سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن حکومت نے کہہ دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نجومی رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ ویسے اگر حکومت نے یہ چیز اچھے کاموں کے لیے استعمال کی ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہیں بہنچوں پہلے ہی پتا کہ انہوں نے کچھ غلط کرنا ہے، انہیں شاید لگتا ہے کہ اب بیٹوں میں والدین کے لیے عزت نہیں بچی، وہ ان سے صرف ملنے بھی آ سکتے ہیں۔ خیر یہ بس ڈرا رہے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئے۔ خیر ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اب کبھی باہر آ سکے گا بھی کہ نہیں؟ ویسے بھیک مانگنے والوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو یو اے ای اور سعودی عرب والے بھی پابندیاں لگا رہے ہیں بھکاریوں، وہ بھکاری جو بہنچوں لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں مانگ، اور جو واقعی کمانے جاتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ وہ پاکستانیوں کو ویزے دینے سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے باقی سارے پاکستان کو بھرتی کر لینا چاہیے، جو صرف مانگنے والوں کی سروس کرنے کے لیے رکھے، جو بھی مانگتا دکھے اس کے ساتھ لترو لتری ہوں، جیسا کہ وہ آج کل پاکستان میں نشئیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਜੋ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ